پوڈ کاسٹ سے متعلق صرف 30 سیکنڈ کی ایک بات بتا دوں. اس میں ایک سوال مجھے نظر نہیں آیا, میں نے پوری سنی ہے, شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو, تو وہ پتہ نہیں ارشاد بھٹی صاحب سے غلطی سے رہ گیا ہے یا کیونکہ انٹرویو بہت لمبا ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے شاید ایک آدھ سوال نکال دیا ہوں. وہ مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب ماں کی گود میں جب دودھ چھڑائے تو ایک پاؤ پارا حفظ کر چکے تھے. تو انہوں نے کہا آپ اس واقعے کو درست مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل درست اس لیے مانتا ہوں کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے قابل اعتماد ہیں اور واقعہ بھی ان کے گھر کا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے والد صاحب جانتے تھے. ہمارے والد صاحب نے حضرت شیخ الحدیث کے ساتھ, میرے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں, وقت گزارا ہے. وہ ان کے تقویٰ, للہیت, ان کی عبادت بہت اچھی طرح جانتے نہیں تھے, دیکھا تھا, بلکہ علم مشاہدے پر مبنی تھا. اور صرف ایک ہمارے والد نہیں, والد صاحب بتاتے ہیں جب وہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اور ان کی آپ بیتی میں بھی آپ ان کی عبادت کے واقعات دیکھیں. بہت عرصے تک وہ پاکستان اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ تصویر کے جواز کی کوئی گنجائش ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بہت تقویٰ بہت تھا ان کے اندر. باقی یہ جو واقعہ ہے کہ والد صاحب نے 2 سال میں پاؤں پارا حفظ کر چکے تھے, تو ارشاد بھٹی صاحب نے جب مجھ سے پوچھا میں نے ان کو جواب دیا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ حدیث میں ہے کہ ماں کی گود میں ایک شخص نے گواہی دی, ایک بچے نے, شخص نے نہیں بچے نے. حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس پہ زنا کی جھوٹی تہمت لگ گئی. وہ عبادت گزار تھے بنی اسرائیل کے. ایک عورت کے ولد الزنا بچہ پیدا ہوا, اس نے بلی ڈال دی بزرگ کے اوپر کہ انہوں نے ان سے زنا ہوا ہے. تو لوگوں نے جا کے ان کا عبادت خانہ گرا دیا, توڑ پھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی, ماں کی گود میں چند دن کا بچہ. وہ لوگ جب جمع ہوئے تو اس بچے نے کہا کہ جو میرا باپ ہے, یعنی ناجائز باپ, وہ فلاں چرواہا ہے, وہ یہ نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اس بزرگ کی کرامت تھی یا نہیں تھی کہ اس کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے, ایک بچہ بول رہا ہے ماں کی گود میں. تو جب ایک بچہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے, جو کہ زیادہ مشکل کام ہے, کلیئر بول رہا ہے کہ وہ باپ ہے یہ باپ نہیں ہے, حالانکہ بچے کو پتا ہوتا ہے میرا باپ کون ہے, تو بچے کو نہیں پتا ہوتا. تو یہ بچے کی بھی کرامت ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے. بچے کو کیسے پتا چل گیا؟ تو بار بار یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کرامت کا صدور اصل میں کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. اللہ کے لیے سب ممکن ہے. اور یہ بچہ پیغمبر تھوڑی تھا, نہ اس کی ماں پیغمبر, بلکہ ماں نے تو زنا کیا ہے. ان بزرگ کی کرامت ہے کہ اللہ بچے کو ماں کی گود میں قوت گویائی عطا کر رہے ہیں. جبکہ شیخ الحدیث کا جو واقعہ ہے ان کے والد کا کہ ماں کی گود میں 2 سال میں ایک پاؤ پارا حفظ کر لیا, یہ تو رٹ رٹ کے سن کے بچہ کنٹینیو جب کوئی بات بار بار سن رہا ہوتا ہے تو یہ تو سائنٹیفکلی ممکن بھی ہے کہ وہ رٹے رٹائے کلمات اپنی زبان سے نکال لے. یہ تو سائنٹیفکلی ممکن بھی ہے. اس کو کرامت ماننے میں کیا حرج ہے؟ پھر وہی بات ہے, جن کے یہاں بزرگ نہیں ہوتے ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم لوگ کا پورا سلسلہ صحابہ تابعین سے لے کے سینہ بسینہ, اس لیے ہمارے ہاں کرامتوں کی بھرمار ہے. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کرامت کا ثبوت کسی مستند ذریعے سے ہونا چاہیے, ورنہ نہیں مانی جائے گی اس کو. اور جس کے سے صادر ہو اس کا بزرگ ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ, بلکہ بزرگ ہونا بھی ضروری نہیں ہے, کسی بزرگ کی برات کا اعلان کے لیے بھی ہوتا ہے. وہ بچہ بزرگ تھوڑی تھا جو ماں کی گود میں بول رہا ہے. ثبوت اوتھینٹک ہونا چاہیے اس کا, اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو اس میں. یعنی ان کرامتوں کو کے واقعات سنا کے آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کے اگینسٹ نہ لے کے جا رہے ہوں. ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ کرامتوں کے واقعات سنا کے لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹاتے ہیں. نا 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 نا, کرامتوں کے واقعات سنا کے ہم لوگوں کو قرآن و سنت پہ ایمان پر مضبوط کرواتے ہیں, نہ کہ قرآن و سنت سے ہٹاتے ہیں. ہٹانا الگ چیز ہے. ہٹانے والے کیسے ہٹاتے ہیں؟ جب کرامتوں کے واقعات سناتے ہیں تو شرک پھیلاتے ہیں, اس سے بدعتیں پھیلاتے ہیں. وہ بولتے ہیں تم فلاں بزرگ جو قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں تم ان کو بزرگ نہیں مانتے, حالانکہ ان کے ہاتھ میں تو یہ کرامت صادری, حالانکہ ان کے ہاتھ میں تو یہ کرامت صادری. بھائی کسی کے بزرگ ہونے کے لیے کرامت نہیں ہوگی. بزرگ ہونے کے لیے قرآن و سنت پہ چلنا ضروری ہے. کسی کی کرامتیں دکھا کے ہمیں یہ ثابت کرو کہ اب ہم اس کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیں, یہ نہیں ہوگا. جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی مانی جائے گی, جو قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہوگی رد کر دی جائے گی, چاہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کروڑہ کرامتیں ہوں. فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن و سنت کو. یہی اعتدال والی رائے ہے اور ہمارے سب اکابر کی یہی رائے ہے. تو یہ کمپلیٹ ہو گیا. وہ انہوں نے, مجھے لگتا ہے کہ شاید لمبا ہو گیا تھا, بہت پوڈ کاسٹ بہت لمبی ہو گئی, تو شاید یہ نہیں ہے نا اس میں, اس پوڈ کاسٹ میں, تو یہ شاید انہوں نے نکال دی اس خوف سے کہ بہت زیادہ طویل ہو گئی یہ بحث. تو مجھے یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی, تو اس لیے میں نے اس کو مارکیٹ میں, کیونکہ یہ بات بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور اس کو بھی بہت اچھالا جاتا ہے کہ 2 سال میں دودھ کیسے پی لیا انہوں نے, 2 سال میں وہ حفظ کیسے کر لیا.
اور کل میرے جو اپنے شیخ ہیں مفتی عبد الرحیم صاحب، انہوں نے اس سے ملتی جلتی کرامت اپنے گھر کی بتائی ہے، لیکن میں ابھی بتا نہیں رہا آپ لوگوں کو، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس لیے نہیں بتا رہے کہ بھائی ہم ان قصوں میں ڈالنا نہیں چاہتے آپ کو کہ ایک بحث چھڑ جائے کہ وہ بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کے بزرگ کی بھی کرامت آ گئی سامنے، فلاں کی بھی کرامت آ گئی. تو میں نے اکثر و بیشتر اپنے واقعات میں، اپنے بیانات میں کرامتوں کے واقعات نہیں سناتا، اور ہمارے اکابر بھی نہیں. اب جو کتاب میں جب کرامتیں جمع ہوں گی پھر تو بھائی بہت ساری نا، وہ تو اکٹھی کر دی جائیں گی، تو اس سے تو پھر ایسا ہی لگتا ہے پوری امت میں کرامتیں ہی ہوتی نہیں ہیں. وہ ایسا نہیں ہے، وہ مؤلف نے کیا کر دیا، ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا. چلو بھائی، آج ہم نے 26واں پارہ پڑھا ہے. کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہیں کرامتیں، لیکن ہم بتاتے نہیں. میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں، لیکن مجھے پتا ہے میں اعمال میں کتنا کمزور ہوں. میں اس لیے نہیں بتاتا کہ یار میرے جیسا نالائق آدمی کو اس کو لوگ نیک سمجھنا نہ شروع کر دیں کہیں، اس سے میرا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. تو اپنے اعمال تو پتا ہوتے ہیں انسان کو کہ ہم ہیں کتنے پانی میں، اور دو چار کوئی ایسے وہ بہت راکٹ سائنس کرامت نہیں ہے کوئی آپ سمجھے کہ میں بھی تخت اٹھا کے لے آیا تھا اور جو ہے وہ، یا وہ کوئی اس طرح کے بہت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ اچھمبے کا واقعہ ہی ہے. وہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن میں اس لیے نہیں بیان کر رہا، ہمیں اپنی اوقات معلوم ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اتفاق سے ایسا ہو گیا ہو، کیا خیال ہے، تو اس لیے ہم بیان نہیں کرتے. تو وجہ یہی ہے کہ ہمیں پتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں. خام ہمیں لوگوں میں یہ شو کرو کہ ہم بہت نیک ہیں، جبکہ ہو نہیں، نارمل ہیں جتنے آپ لوگ ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی چرس ورس پیتے ہیں چھپ کے کہ آپ سمجھو کہ اچھا ہم تو آپ کو نہیں سمجھ رہے تھے، جیسے آپ لوگ ہیں ویسے ہی کیا ہے ہم بھی ہیں. تو اور نیک بنا کے کرنا کیا ہے بھائی، حساب کس کو دینا ہے، اللہ کو. نیک نہیں ہوئے پھینٹی پڑے گی وہاں پہ صحیح ہے. اور اگر نیک نہ ہوئے لوگوں نے نیک سمجھا تو زیادہ خطرہ ہے پھینٹی پڑنے کا. اس لیے سیدھے سیدھے قرآن و سنت بیان کرو، ہم سب مل کے اس پہ چلنے کی کوشش کریں. کمی کوتاہی آج ہو تو سب مل کے معافی مانگیں. اس لیے ہم نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں ہمیں نیک سمجھو، کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو جائے گا اگر مجھے نیک سمجھنا شروع کر دیا اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میری زبان سے کوئی غلط بات ہو گئی، میرے عمل سے کوئی غلط بات ہو گئی، تو پھر سب چوڑے میں آئیں گے اور اللہ بھی پکڑے گا اس دن تو بڑی باتیں کر رہا تھا تو. اس لیے بھائی سب وما ابرئ نفسی، پیغمبر نے کہہ دیا ہم اپنے نفس کو بری نہیں کرتے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. یہ وہی بات ہو گئی جو میں نے کہی تھی نا کہ حاکم ظالم ہو یا عادل ہو، ہم نے کرنا کیا ہے، اس کو لوگ کتنا غلط لے کے گئے. بھائی کرنا کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اطاعت تو بہرحال کرنی ہے جائز چیزوں میں حاکم کی، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ پرہیزگار ہو. اس سینس میں کہا ہے کہ کرنا کیا ہے. میں نے کیا ہوا